أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. لغت میں کعبہ مکعب مستطیل شکل کی عمارت کو کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ مسلمانوں کے مقدس ترین مقام بیت اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ عمارت بھی کیونکہ مستطیل شکل کی ہے اس لیے کعبہ کہا جاتا ہے، اور یہ مسجد حرام میں ایک مشہور و معروف جگہ کا نام ہے، اور یہ مسلمانوں کا دوسرا قبلہ ہے، اور ہر مسلمان پر زندگی میں ایک دفعہ استطاعت کی صورت میں اور باقی شرائط کے ساتھ یہاں آنا ضروری ہے۔ کعبہ کو البیت بھی کہا جاتا ہے، بیت الحرام بھی کہا جاتا ہے، بیت العتیق بھی کہا جاتا ہے، بیت المحرم بھی کہا جاتا ہے، اور فارسی میں اس کے لیے قادس کا لفظ، ناظر، القریہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، القریۃ القدیمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور بینہ بھی اسے کہا جاتا ہے، دوار بھی کہا جاتا ہے فارسی میں، ہمسا، المعدب کہا جاتا ہے، بکہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ کعبہ کو اسلام میں بہت بڑا مقام اور بہت بڑی منزلت حاصل ہے۔ قرآن میں ہے ان اول بیت وضع للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ وہ آیات ہیں جو خانہ خدا، خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ کعبہ میں بہت زیادہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور اس کے اندر بہت زیادہ مقامات ہیں اس کے اندر، یعنی اس کے ارد گرد، جن میں سے حجر اسود ہے، ملتزم ہے، کعبہ کا دروازہ ہے، مقام ابراہیم ہے، حجر اسماعیل ہے، حتیم ہے، میزاب رحمت ہے، شادروان ہے۔ یہ وہ خاص مقامات ہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد جنہیں بہت بڑا مقام اور بہت بڑی منزلت حاصل ہے۔ کہ جو 4 کونے ہیں یہ بھی مشہور و معروف ہیں، اور ان کے خاص نام ہیں، اور ہر کونے کو رکن کہا جاتا ہے، رکن حجر، رکن یمانی، اور رکن عراقی، رکن شامی۔ کعبہ کا پردہ یا غلاف سیاہ رنگ کا ریشمی کپڑا ہے جس پر قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں، اور کعبہ کو اس سے ڈھانپا جاتا ہے، اور اس کا رنگ شروع ہی سے سیاہ رکھا گیا ہے اور سیاہ ہے۔ تاریخ کے دوران جو عام واقعات خانہ کعبہ سے متعلق رونما ہوئے ہیں، ان میں سے ابرہہ کا حملہ ہے خانہ کعبہ پر جو ناکام ہوا، امیر المومنین کی ولادت ہے جو یہاں پر جو ہے واقع ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ نبی کریم کے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کی تنصیب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے خانہ کعبہ کو کس نے بنایا؟ خدا کے حکم سے ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل۔ لیکن سب سے پہلے خانہ کعبہ کو جس نے تعمیر کو حضرت آدم تھے، پھر زمانہ گزرنے کے ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی رہیں، اور پھر مشہور و معروف یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا خانہ کعبہ کو، اور اس کے بعد بھی خانہ کعبہ کئی دفعہ تعمیر ہوا ہے۔ دیواروں سے اور اس کے ارد گرد مقدس مقامات کو ایک دفعہ دوبارہ بیان کرتے ہیں۔ حجر اسود ہے جس سے طواف کا شروع ہوتا ہے اور طواف کا اختتام ہوتا ہے۔ دروازہ خانہ کعبہ کا جو حجر اسود کے قریب ہے، میزاب الرحمہ پر نالہ رحمت کا جو اوپر نظر آ رہا ہے، شادروان ہے یا شادروان ہے، یہ خانہ کعبہ کی دیوار کو سائیڈوں سے تھوڑا سا بھرا گیا ہے،
اور یہ سائڈوں کی جو تھوڑی اونچائی ہے اسے شادروان کہتے ہیں۔ حجر اسماعیل اس چھوٹی سی دیوار کو کہتے ہیں جو خانہ کعبہ کے ارد گرد ہے، دو کونوں کے درمیان ہے، اور اس کے درمیان حضرت اسماعیل اور حاجرہ دفن ہے، اور اس میں جو ایریا اندر اس کو حجر اسماعیل کہتے ہیں، اور اس کے ارد گرد چھوٹی سی جو دیوار آپ کو نظر آتی ہے اس کو حتیم کہتے ہیں۔ ملتزم حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان کے ایریا کو کہتے ہیں، اور ملتزم اس لیے کہا جاتا ہے کہ پناہ گاہ ہے، کہ اگر یہاں پر انسان کھڑے ہو کر دعا مانگے یا یہاں پر گڑ گڑا کر رو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مقام ابراہیم یہ خانہ کعبہ سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک آپ کو بتی سی نظر آتی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ رکن حجر الاسود، رکن حجر الاسود یہ وہ کونا ہے جس میں حجر اسود نصب شدہ ہے۔ رکن یمانی، رکن شامی، رکن عراقی، یہ دوسرے کونوں کے نام ہیں۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کا پردہ ہے اور خانہ کعبہ کی چھت ہے، تو یہ چیزیں مشخص اور معین ہیں، تفصیل دینے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ 2-3 نقطوں کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ بعض جو ہے وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد مقامات ایسے ہیں جن کی ڈیفینیشن میں اختلاف پایا جاتا ہے، جن میں ملتزم ہے اور حتیم ہے۔ حتیم اس دیوار کو بھی کہا جاتا ہے جو حجر اسماعیل کے ارد گرد ہے، اور بعض لوگ حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان کے ایریے کو بھی حتیم کہتے ہیں، اور بعض اوقات بعض افراد اور بعض کعبہ شناس وہ خانہ کعبہ کے دروازے سے لے کر حجر اسماعیل تک جو ایریا ہے، گراؤنڈ ایریا، اس کو بھی حتیم کہتے ہیں۔ اس طرح ملتزم میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے اور جو عام جگہیں ہیں ان میں سے ایک زمزم کا پانی ہے، اب اس کی جگہ مشخص اور معین نہیں ہے، پہلے مشخص اور معین تھی، اور پھر مطاف ہے۔ مطاف اس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں طواف کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد وہ ایریا جس میں حاجی یا عمرہ کرنے والے افراد یا مستحب طواف کرنے والے افراد چکر لگاتے ہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد، اس چکر لگانے والی جگہ کو جو ہے مطاف کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے ارد گرد تھوڑے فاصلے پر مسجد حرام سے ملی ہوئی جگہ ہے جو صفا اور مروہ کے نام سے مشہور ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ یطوف بہما۔ صفا و مروہ وہ دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان حاجی یا عمرہ بجانے والے افراد 7 چکر لگاتے ہیں اور حضرت حاجرہ کی سنت ادا کرتے ہیں۔ یہ چکر صفا سے شروع ہوتے ہیں، مروہ تک ایک مکمل ہوتا ہے، اس طرح پھر دوبارہ جو ہے یہ چکر مروہ تک ختم ہوتے ہیں، 7واں چکر۔ اور ان چکروں میں ضروری نہیں ہے کہ انسان با وضو ہو، اگر ہو وضو تو بہتر ہے، اور ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اذکار پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، صرف یہ 7 چکر لگانا ہے نیت کے ساتھ۔